من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورى وبہ طبتت الارض والسماء اللہم عجل فرجہ الشریف اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ اردک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا لا ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مهتدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلوات پڑھیں محمد اسلام ہی راہ نجات کے عنوان سے ہونے والی ہماری یہ 7ویں کڑی ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام انسان کی ترقی کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے ان سب کو بیان کر چکا ہے، اور پریکٹیکلی عملی طور پر انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے ایک مکمل نمونہ حیات پیش کر دیا ہے، اور اس کے اصول بھی معین ہیں، اصول کو بھی بتا دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان اصولوں سے ہٹو گے تو تم ناکام رہو گے، صرف کلمہ پڑھنے سے تم کامیاب نہیں ہو جاؤ گے، صرف کوئی عقیدہ رکھنے سے کامیابی ملے گی نہیں، بلکہ تمہیں کام کرنا ہوگا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کچھ نہیں ہے مگر اس کی کوشش، اسٹرگل، اور اللہ نے کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلا جب تک کہ ہر ایک فرد نے اپنی حالت کو نہیں بدلا۔ جملہ سنیے اور اچھی طرح سے سمجھیے۔ مزدور زندگی بھر تک مزدور رہتا ہے نا بھائی، مزدوری جو کرنے والا بیچارہ اگر وہ معماری کام کرتا ہے زندگی بھر تک اسی میں رہتا ہے۔ مزدوری میں حلال رزق ضرور ہے لیکن برکت رزق نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ سوشل اسٹرکچر ایسا نہیں ہے کہ اسلامی سوشل اسٹرکچر ہو
تو اس مزدور کو بھی اتنا ملنا چاہیے جو دوسرے انسان کو مل رہا ہے، وہ نہیں مل رہا ہے. سسٹم ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس لیبر ابیوز ہے، مزدور کو باقاعدہ ابیوز کیا جاتا ہے. تو انسان مزدوری میں کما نہیں سکتا، عقل سے کما سکتا ہے. اگر محنت کیا، اس کے ساتھ عقل کو ایڈ کیا، تو اس کی کمائی میں باقاعدہ برکت ہوتی چلی جائے گی. مثلا ایک وہ ہے جو بننا ہے، معمار ہے، کیا کہتے ہیں اس کو آپ لوگ بمبئی میں، جو دیواریں وغیرہ جو بناتا ہے، مستری. مستری اگر یہ مستری زندگی بھر تک مستری کرے تو مستری رہے گا، مسٹر نہیں بنے گا. جی یہ مستری کو مسٹر کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر وہ چھوٹی چھوٹی تجارت شروع کرے، بجائے اس کے کہ مزدور رہے، وہ ایک گھر کو بولے کہ میں اس گھر کو بناؤں گا، مجھے کانٹریکٹ میں دے دو، اور جو چیز جو مہینے میں بن رہی ہے 15 دن میں بنا ہے، تو اس میں جو ہے وہ محنت ہے، اس کے ساتھ عقل چونکہ استعمال کیا ہے کہ اس کی مزدوری کا ڈبل ٹیبل اس کا فائدہ ہوگا. قرآن بھی یہی کہتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم تدبر نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے، ڈم ہو، بیوقوف ہو؟ مومن ہو تو ذرا سا ہوشیار رہو، کامیاب رہو، اور جس لائن میں جانا ہے، کامیابی اختیار کرنا ہے، تو باڈی اینڈ مائنڈ، باڈی یعنی جسم یہ قوی رہے، اور مائنڈ بھی صاف اور ہوشیار رہے. جیسے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اگر رٹیں گے تو یاد نہیں ہوگا، لیکن برین کو آرڈر میں لائیں. اگر کوئی پیراگراف کو چند حروفوں میں لے کر آ جائیں، چند ہنسوں میں لا دیں، تو آپ کا پورا میٹیریل جو ہے وہ آپ کے ذہن میں یاد رہے گا. اگر انسان اس طرح سے کرے گا تو اس کے پاس کامیابی یقینی ہے. اور قرآن نے کہا ہے کہ یہ دنیا چونکہ کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے، علل و معلول کی دنیا ہے، جہاں بھی یہ علتیں موجود ہوں گی اس کا از ایکول ٹو ریزلٹ جو ہے کامیابی ملے گی. اگر ناکام ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کیا جو بتایا گیا ہے. تو آج یہ ذہن میں کوشش کیجئے کہ ہم لوگ دین اسلام کو الگ رکھے ہیں، زندگی کو ہماری الگ رکھے ہیں. اسلام ایسے مانتا نہیں ہے. آپ کی پورا اٹھنا بیٹھنا پورا سسٹم جو ہے ہمارا اسلام ہونا چاہیے. محرم آ گیا تو مسلمان مومن، اس کے بعد پھر 2 مہینے 8 دن ماشاءاللہ عزاداری ماتمداری. خدا سلامت رکھے جوانوں کو، اور یہ ماتمداری کو باقی رکھیے. کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. بہت اہم ہے یہ مجلسیں. ان مجلسوں کو پروڈکٹیو بنانے کا سلیقہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان مجلسوں سے وہ فائدہ اٹھائیں جو فائدہ اٹھانے کا حکم دیا گیا. معصوم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. مولا نے ایک اپنے چاہنے والے سے کہا، اے فلانی، شاید اس کا نام ابو ہاشم تھا، تم لوگ بیٹھتے ہو کسی مقام پر تو حدثون تتحاجون، ایسی محفل میں جمع بیٹھتے ہو جہاں پر تم لوگ بحث کرتے ہو، احتجاج کرتے ہو. مثلا میری پوائنٹ آف ویو کو بتانا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اس طرح کی کوئی محفل ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں مولا، ہم لوگ بیٹھتے ہیں، باقاعدہ آپس میں اسٹرگل کرتے ہیں. میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو سمجھاتا ہوں، وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو سمجھاتا ہے، اور ہم لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں، میں ہی صحیح ہوں. ایک بات یاد رکھ لیجئے، کامیاب ہونے کے لیے ڈیفرنس آف اوپینین کو ریسپیکٹ کیجئے، دوسرے کے خیال کا ریسپیکٹ کیجئے. دوسرے کے خلاف بولیے نہیں. خلاف کون بولتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے. اگر خود قوی ہو جائے گا تو کبھی خلاف نہیں بولے. اصل بات پڑھیے محمد والے محمد ڈفرینس آف اوپینین جو ہے انسان کی فطرت میں. خدا نے 5 بچے دیے ہیں، پانچوں جیسے 5 انگلیاں جیسی ہیں، الگ الگ سوچتے ہیں.
الگ الگ سوچنے کا انداز ہے، ہونا یہی چاہیے. خدا نے ہر انسان کی صورت الگ الگ بنائی ہے نا بھائی. کتنے انسان ہیں آج؟ 7 ارب انسان ہیں، 7 بلین. پہلے کتنے آ گئے؟ اربوں آ گئے. کتنے آنے والے؟ اربوں آئیں گے. مگر اس فیکٹری کا ہر نکلنے والا ایک نیا ماڈل ہے. قدرت اسی سے خود خدا کی خدائی پتہ چل رہی ہے کہ خدا کتنا ہے، کتنا احد ہے کہ ہر ایک کو بنایا نیا ہی بنایا. تو اور اس کے ذہن کی جیسا چہرہ الگ ہے، ذہن کی ساخت الگ ہے، سوچنے کا انداز الگ ہے. تو ایک کی دوسری سوچ پہ لاد نہیں سکتے. سوچ کو بیان کیجئے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اسی کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین. دین میں کمپلشن نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے. تم مانو سو مانو. مولوی کیا کرتا ہے؟ یہی ہے اسلام، اس سے ہٹ کر نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں، اسلام نہیں ہے. اسلام کہتا ہے بیان کرو. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مقداد و ابو ذر و سلمان، اسکیل کیا ہے؟ 1 to 10. وہ 10 ہی بتایا گیا، ہمیں اس سے آگے نہیں بتایا گیا. ٹھیک، 1 سے 10 کے اسکیل میں سلمان پہنچ گئے 10 پہ، ابو ذر ہیں 9 پہ، مقدار ہیں 8 پہ. سوال، مولا آپ مولائے کائنات ہیں، اس 8 والے کو 10 بنا دیجئے. ذرا اچھی طرح سے سمجھیے. مقداد کو سلمان بنا دیجئے. مولا کہیں گے کہ میں بناؤں گا تو اس کی صلاحیت کا کیا ہوگا؟ جی، خدا نے جو صلاحیت دی ہے اس کو ابھار دینے کا نام ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس میں بہت کامیابی کا بہت اہم راز ہے. مائنڈ کے ساتھ لیبر کے ساتھ مائنڈ. بزنس کیجئے اور بزنس میں تھکیے نہیں، جلد سے جلد ویگرسلی جائیے، مشورے لیجئے اور پلاننگ کیجئے. شارٹ ٹرم گول، لانگ ٹرم گول، سب کچھ کام کیجئے. خواب دیکھیے. خواب دیکھنے میں پیسہ لگتا نہیں ہے. جی، خواب دیکھنے میں کیا ہے؟ جیسے نوجوان بچے خواب دیکھتے ہیں. خواب دیکھیں بھئی، میں دیکھوں میں یہ بنوں گا 100 سال بعد، 50 سال بعد، 20 سال بعد یہ بنوں گا. خواب دینے میں تو پیسہ نہیں لے گئے نا، دیکھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے. تو پلاننگ کیجئے. حدیث میں ہے کہ جس کے معالل، جس کے بلند خیالات ہوتے ہیں، بلند ہمت ہوتی ہے، خدا اس کو پسند کرتا ہے. کیسے پسند کرتا نہیں معلوم. میں ایک حقیر فقیر انسان ہوں، مجھے کچھ بھی، میں طالب علم ہوں، پورے علماء ماشاءاللہ اب اسکالر سنتے رہتے ہیں. میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں، سوشل ورکر ہوں. آئیے آپ انشاءاللہ علی پور آئیے. رضوی صاحب آ چکے ہیں، بعض ممنین آ چکے ہیں. علی پور میں ہم نے ایک مرکز شروع کیا جس کا نام ہے دارالزہرا، اور اتنا خوبصورت کہ میں سمجھتا ہوں 10,000 آدمی بیٹھ سکتا ہے اوپر نیچے. اور جب ہم نے شروع کیا تھا نہ میرے پاس پائی تھی نہ میرے پاس کچھ تھا. جب نقشہ بنا تو میرے والد نے کہا کیسے بنے گا؟ میں نے کہا کیسے نہیں معلوم ہے، میرا کام شروع کر دینا ہے. جی، اس کے بعد اب میں نے کہیں کسی کے دروازے پر بھیک نہیں مانگی. خدا کو منظور تھا، ہو گیا. تو ارادہ کیجئے اور ارادے کے بعد اللہ پر توکل کیجئے. اور اس کے بعد دیکھیے ادھر سے رحمتیں تتنزل علیہم الملائکہ. قرآن وعدہ کرتا ہے کہ ملائکہ ان پہ نازل ہوتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہاں پر یہ، اب وہاں پر 4 سال پہلے ہم نے ایک، جہاں پر ہم ٹورنٹو میں رہتے ہیں، یہ مثال آپ کو دے رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ ذہنی طور پر تیار ہے، جو اپنی زندگی کی مثال ہے. جی، حیدری ہمارے پاس ایک سینٹر ہے ہمارے ٹورنٹو شہر میں، ایسٹ میں، جو شہر میں آج کل سینٹر المہدی، وہ پکرنگ ہے، آن لائن دیکھ سکتے ہیں آپ. ہم نے کہا ذرا سا اس کو شہر میں لے جائیں. ایک زمین خریدے. 4 سال پہلے ہم نے زمین خریدی 1.2 ملین میں. آج وہ زمین 10 ملین کی ہے، ملتی نہیں ہے. جب میں نے خریدنے کی بات کی تو ہمارے پورے ساتھی نے کہا مولانا کیسے ہوگا، کون ملے گا، کیسے؟ میں نے کہا دین کا کام ہے، آپ یہ قدم آگے بڑھائیے، جو دینا لینا خدا دے گا. آپ کون ہیں؟ خدا کو معالی الہمہ، بلند ہمت ہے، خدا کو پسند ہے. اور چونکہ خدا پہ بھروسہ کرتا ہے انسان، خدا اس انسان پر ترقی دیتا ہے. ایک حدیث میں نے تاجروں کے سلسلے میں پڑھی ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے. دیکھیے وہ خدا تاجروں کو کیوں پسند کرتا ہے، اللہ تجارت کو کیوں پسند کرتا ہے. تاجر کیا کرتا ہے؟ مثلا 1 لاکھ کا سرمایہ اس کے پاس ہے، ٹھیک، اس نے
سرمایہ کو ڈال دیا. خدا کو یہ توکل بہت پسند ہے کہ وہ اپنا سرمایہ پرواہ نہیں کرتا کہ کیا ہوگا، کیا ملے گا یا نہیں. چونکہ وہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، ہوپ رکھتا ہے، خدا کو اتنا پسند آتا ہے. اس نے پورا سرمایہ رکھ دیا تو میں اس کو دینے، اس نے میں اب مجھے دینا ہی اس شخص کو. خدا کو تاجر کا یہ ادا بہت پسند ہے کہ وہ اپنے سرمایہ کو اللہ کے بھروسے پر ڈال دیتا ہے. تو ہماری زندگی کے سرمایہ کو بھی اللہ کے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہے میرے ساتھ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھیے اور کوشش کیجیے. معلوم آپ لوگ تھکے ہوئے، آپ سے زیادہ میں تھکا ہوں میں، لیکن یہاں آئے ہیں تو بیٹھے تو اس جذبے کو لے کے جائیے. آپ جو سن رہے ہیں اس کو پریکٹیکل لے جائیں گے، ورنہ آمدن نشستن شنیدن خوردن برگاستن، بیٹھنا سننا کھانا پینا چلے جانا، اس سے فائدہ نہیں ہے. یقیناً ثواب ہے، 1 گھنٹہ ہم ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھے، مولوی کے سامنے بیٹھے، ثواب ضرور ہے. لیکن خدا نہیں چاہتا کہ ایسا کہ صرف مولوی کے سامنے بیٹھو. خدا چاہتا ہے اس مجلس سے، جو مجلس حسین ہے، حسین کے نام پہ آ رہے ہو مگر تمہاری ترقی کے لیے آ رہے ہو، تمہاری بلندی کے لیے آ رہے ہو. امام حسین کو کیا کمی ہے کسی کی؟ نہ فرشتے ہیں، نہ امام کو کسی کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ امام کی محبت میں بلا رہے ہیں. دیکھیں بھائی اچھی طرح سے، ہم لوگ کہاں جاتے ہیں؟ حج میں جاتے ہیں کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں. خدا کیا کہتا ہے؟ یہ حج جو ہے بینیفیشل ہے، فائدہ مند ہے سارے مسلمانوں کو اگر استعمال کرے. مگر عربوں یہ بدھو عرب سمجھے ہی نہیں. یہ حج جو ہے ذات پروردگار کے لیے اس حج کو بینیفیشل بنایا ہے، حج تمتع بنایا ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے بنایا ہے. اس حج کو استعمال ہی نہیں کیا. آج دیکھیں معلوم ہے کہ ہر حاجی کم از کم $1,000 خرچ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی چیزیں لاتا ہے. $1,000. کتنی آبادی ہے؟ کتنے حاجی جاتے ہیں سالانہ؟ 2.5 25 لاکھ سے 30 لاکھ مسلمان حج کرتے ہیں. 30 لاکھ کو $1,000 سے ضرب دیجئے، کتنے بنا ہو گئے؟ اربوں ہو گئے نا بھائی. ہر مسلمان اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے حج میں جا کر کے. حدیث میں بھی حج کو جاؤ تو تحفے لاؤ. مگر کہاں ہے تسبیح؟ کہاں سے لی؟ چائنا کی ہے. اور احرام کہاں کا لیا؟ چائنا کا. احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک. خدا کا گیٹ آؤٹ آف ہیئر، جھوٹے لبیک کہہ رہا تو احرام باندھ نہیں سکا اپنا. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. اب فضیلت کا رخ تھا. اگر نقطہ سمجھیے کہ شہزادی نے پہلی جو تسبیح بنائی تھی، کاہے کی تسبیح بنائی تھی؟ خاک شفا کی، یعنی شفا کی، یعنی حضرت حمزہ کے قبر کی. یعنی یہ بتانا چاہ رہی کہ تسبیح اللہ کی ہے، مٹی بھی اللہ کی ہونا چاہیے. اپنے ہاتھوں سے بناؤ تو تسبیح ہے، نہ کہ چائنا کی تسبیح چلاؤ. اللہ اللہ. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. وعجل. اگر حاجی اس نیت سے، مولانا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اکیلا سعودی عرب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ساری تباہی ہماری قوم کی، مسلمانوں کی اسی میں ہے. کہتے ہیں کہ اکبر نے بیربل سے کہا، بیربل جانتے ہیں کون تھا؟ وہ بہت ہوشیار اس کا وزیر تھا. بیربل سے کہا میری قوم میں سب سے بددیانت قوم کون ہے؟ بیربل نے کہا جاننا چاہتے ہو؟ ہاں میں جاننا چاہتا ہوں. دودھ کا کاروبار کرنے والے، کیا کہتے ہیں اس کو آپ لوگ؟ کچھ تو کہتے ہیں نا بھائی، کیا دو والا کچھ بھی کہتے ہیں. بہرحال یہاں یا لوگ یادو کہہ رہے ہیں، والا کہہ رہے ہیں، بہرحال ہے کچھ ہے. دودھ کا کاروبار کرنے والوں سے سب سے کہا کہ ایک دن مقرر کیا گیا، ایک ہاؤس کو رکھا گیا، بادشاہ اکبر کو تمہاری طرف سے 1 سیر کی دودھ کی ضرورت ہے. بادشاہ اکبر کو، جی حکومت اس کی، بادشاہت اس کی. ٹائم ختم ہوا. بیربل نے کہا چلیے سرکار جائیں گے اس ہاؤس کے پاس جہاں پہ دودھ ہے. وہاں جب گئے تو دودھ نہیں تھا، پانی ہی پانی تھا. کیا ہوا؟ کہ آپ کے حکم کو صادر کیا گیا تھا کہ آپ کو 1 سیر دودھ کی ضرورت ہے. ہر یہ بزنس کرنے والا سوچا کہ اتنے دودھ میں 1 سیر پانی کہاں جائے گا یار. سب یہی سوچتا رہا کہ اتنا بڑا دودھ ہے تو میرا سیر پانی. کوئی دودھ نہیں لایا، سب پانی لایا. ہمارے پاس بھی دین کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کام کرنے کے لیے، صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد.
یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے پاس مسلمانوں کا حشر کیا ہو گیا آج مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے معلوم آپ کو؟ انسانوں کی آبادی 7 ارب ہے، مسلمان کتنے ہیں؟ مسلمان ہیں 1.8 بلین، یا اللہ 2 ارب کے قریب۔ ہر چوتھا انسان جو ہے مسلمان ہے، ہر 5واں انسان مسلمان ہے۔ ہر مسلمان 4 کو دیکھ لے پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ جو خود کو نہیں دیکھا وہ دوسرے کیا دیکھے گا؟ جی یہاں پر 850 سال آپ کی مغلیہ دور حکومت رہی ہے ہندوستان میں، 850 سال مغلیہ دور رہا ہے، اس کے بعد بھی ہندو موجود ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ہم نے دین کی طرف کبھی کسی کو بلایا ہی نہیں، اس لیے کہ خود ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اسلام کہتا ہے کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ تم یہ پیٹرن کچھ بناؤ کہ پوری جال پھیلاؤ۔ کتنے مسلمان ہیں آج؟ 59 مسلم کنٹریز ہیں، اور جتنی خدا نے دولت دی ہے کسی کو نہیں دی ہے۔ کیا چیز نہیں ہے عربوں کے پاس؟ عقل نہیں ہے۔ عقل ہوتی اس لیے کہ اونٹ پہ چلتے تھے، اب ان کو مل گئی گاڑی، تو وہ گاڑی مل گئی تو کیا عقل آتی تھوڑی ہے؟ نہیں آتی۔ گاڑی لے رہے ہیں، ویپن لے رہے ہیں، ان کو چلانا بھی نہیں آتا۔ ویپن تو لے لیا کسی سے مگر ان کو چلانا بھی نہیں آتا۔ چلانے کے لیے یہ بھی کرایہ دار منگایا ہے، جی باہر والے منگا رہے ہیں۔ اسی لیے علی والے نے کیا کیا کہ لینا ہی نہیں ہے، خود ہی بنائیں گے۔ جواب بڑھیے محمد والے محمد۔ حیدری 10 دن سے ریہرسل چل رہا ہے اسٹریٹ آف ہرمز میں، ایران کی طرف سے میزائل ٹیسٹ ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، سب کے دلوں میں گڑبڑ۔ ارے بھائی ہماری جگہ ہماری بیک یارڈ ہے، ہم جو بھی کریں تم کو کیوں پریشانی ہے؟ میں ابھی بتا رہا تھا پریشانی ان کی نہیں ہے جی، سمجھیے۔ بہت مثال ابھی اس سے پہلے یہاں کی مجلس میں دیا، بہت مزیدار مثال ہے جی۔ ایک صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا جی، رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا بھائی سب کچھ جانا دنیا میں رہنا کس کو یار، ذرا صبر کرو۔ آخر میں روتے روتے انہوں نے کہا رنج اس بات کا نہیں ہے کہ بڈھیا مر گئی، رنج اس بات کا کہ ملک الموت نے گھر دیکھ لیا۔ رنج اس بات کا نہیں ہے کہ ایران میں انقلاب آ گیا، رنج اس بات کا ہے کہ مسلمان بیدار ہو گیا۔ بہت بڑی محمد والے محمد۔ تو کہاں سے کامیابی ہے؟ یہی سامنے کی چیز ہے، سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اتنی پابندیوں کے بعد، اتنا سپریشن کے بعد، اتنے دباؤ کے بعد کامیابیاں کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا؟ یا علی کہا۔ وہابیزم نے کہا یا علی بدعت، اللہ اللہ کہو، اللہ اللہ کہو، اللہ اللہ کہو۔ میں سمجھے بڑے مواحد ہیں ماشاءاللہ، اللہ کے بعد کس کو نہیں پکارتے؟ جب مصیبت پڑی یا امریکہ کہا۔ تو مولا جو یا اللہ کہتے ہیں وہ غیر خدا کو پکارتے ہیں، جو یا علی کہتے ہیں اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ بہت بڑی محمد والے محمد۔ جی جو یا علی کہتا ہے وہ کسی کو پرواہ نہیں کرتا، اللہ ہی کو آتا ہے، اسی پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اس کے بھروسے پہ اس میں کیا ہوا؟ سب سے اہم چیز ہے نیوکلیس۔ نیوکلیس کیا ہے؟ لیڈرشپ۔ تو میں چاہتا ہوں پہلے ہمارے گھروں میں لیڈرشپ ہونا چاہیے۔ ولی، ولی کس کو کہتے ہیں؟ گارڈین کو، سرپرست کو۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ہمارا سرپرست کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا گارڈین کون ہے؟ اللہ۔ گارڈین کیا ہے؟ بچے جب اسکول سے لاتے ہیں سگنیچر آف گارڈین، یہاں پہ سگنیچر کرو اس بچے کے سرپرست کی، گارڈین کہتے ہیں سرپرست کو۔ ہمارا پہلا سرپرست کون ہے؟ انما ولیکم اللہ۔ اس سرپرستی کو خدا نے کس کے حوالے کیا؟ ورسولہ۔ چونکہ اللہ ڈائریکٹ نہیں آ سکتا، اللہ نے کہا کہ دیکھو میں رسول اللہ کے ہاتھ میں، رسول کے ہاتھ میں، آدم کے زمانے میں آدم ہے، نوح کے زمانے نوح، ابراہیم کے زمانے ابراہیم، اب سرکار کے زمانے میں اس ولایت کو میں دے رہا ہوں کس کے حوالے؟ رسول اللہ کے حوالے۔ اب رسول اللہ جاتے جاتے من کنت مولا، تو ولایت ایک اللہ کی ولایت، ولایت اللہ، ولایت الرسول، ولایت الولی ہو گیا نا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، معلوم ہو گیا۔ اب علی گئے تو کون ولی بنے؟ امام حسن، یہاں تک کہ 12ویں امام غیبت میں چلے گئے، اب کون ولی ہے؟ توجہ کا طالب، یہیں سے شروع ہوا 200 سال سے اسٹرگل علماء کا،
کہ غیبت امام میں کوئی نہ کوئی ولی ہونا چاہیے. امام خمینی نے بھی وہی پیش کیا کہ اس کا نام ہے ولایت فقیہ، یعنی یہ جو ولایت خدا نے جو دی ہے وہ بھی آج بھی باقی ہے. غیبت امام میں ایک لیڈر ہونا چاہیے جس لیڈر کے اندر سب کام کرنا چاہیے اور اس کے پاس اتنا پاور بھی ہونا چاہیے. ولایت، ایک پاکستان کا بہت مسلم لیڈر ہے، اس نے ایک جملہ کہا ہے، یہ لوگوں نے اگر خلافت موومنٹ شروع کی ہوتی تو ہم ساتھ دیتے تھے، یہ ولایت کی کیا چکر ہے؟ کہ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں غدیر کا دین اور ہے خلافت کا. بڑی محمد وآل محمد. کلی کلی تو یہ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ذرا اچھی طرح سے سمجھے آج کی مجلس بھی، اس لیے کہ کامیابی کے رازوں میں سے اسلام ہی راہ نجات ہے. ولایت اگر سمجھنا ہے، بچے کی ولایت کس کے پاس ہے؟ باپ کے پاس ہے. ٹھیک، کتنی باتوں کو سننا ہے باپ کی؟ ہر بات کو سننا ہے. لمیٹیشن ہے؟ ہاں، جو بات باپ بولے سننا ہے نا بھائی. نہیں کہ باپ بولے بیٹی آج کل کی دنیا میں حجاب اچھا نہیں لگتا اور تمہاری شادی کیسے ہوگی، نکالو اس حجاب کو، یا بیٹا تم داڑھی رکھے ہو یار، ہیں یہ کیا لگا ہے، منڈاؤ اس کو، قربتاً الی والد بزرگوار، منڈا دو. والد حکم دے رہے ہیں، اسی لیے قرآن نے کہا دیکھو ہوشیار، والد کی ولایت کے بھی لیمیٹیشن ہے. توجہ کا طالب، لیمیٹیشن یہ ہے کہ ان تشرکا فلا تطیعہما، اگر والدین شرک کی دعوت دیں تو ان کی اطاعت مت کرو. احکام شریعت کے خلاف دعوت شرک کی دعوت ہے. اگر بیٹی کو یہ باپ کہے کہ حجاب اتار دو، کہیے ابو I love you so much، یہاں کے حدود آپ کے ختم ہو گئے، اب اللہ کے حدود شروع. بات پڑھیے محمد وآل محمد. لیمیٹیشنز ہیں نا بھئی. تو ولایت کہتے ہیں پوری اتھارٹی ہے نا بھئی. لڑکی کی اتھارٹی کس میں ہے شادی کرنے کے لیے؟ اسلام کہتا ہے باپ کی اجازت کے بغیر بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے چاٹنگ شروع کرنے سے پہلے فیس بک میں یا ٹویٹر میں یا MSN میں کہیں شروع کرنے سے پہلے، عشق شروع کرنے سے پہلے معلوم کر لیجئے کہ والد اجازت دینے والے ہیں یا نہیں دینے والے ہیں. پہلے تو پورا وعدہ کر لیا میں تم سے ہی شادی کروں گا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں دنیا میں، سب تم ہی ہو. بعد میں انہوں ابو نے چپل اٹھا کے کہا کہ تم کرو گے. کیا کرو گے اس وقت؟ تو ولایت کس کے ہاتھ میں دیا؟ خدا گھر کی. تو جیسے گاڑی چلا رہا انسان، 5 پیسنجر ہیں، کوئی ایک کے ہاتھ میں سٹیئرنگ ہونا چاہیے. سب لے لیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی مجلس نہیں پہنچے گا. بیوی ادھر کھینچ رہی ہے، بیٹا ادھر کھینچ رہا ہے. تو اسی لیے ایک کے ہاتھ میں ولایت خدا نے دی ہے. وہ ولایت کس کی ہے؟ کیا اسلام ہے. دیکھیے انسان کے وجود میں ایک ولایت ہے. یہ ہاتھ، یہ پیر کسی کے ولایت میں چل رہے ہیں. کس کی ولایت میں؟ یہ دماغ ہے. تو دماغ کہہ رہا ہے بات کرو، دماغ کہہ رہا ہے ہاتھ چلاؤ. یہ کون کس کی ولایت میں چل رہا ہے؟ یہ ولایت دماغ میں. اگر انسان ولایت دماغ سے چلے گا، ہاتھ کو وہیں چلائے گا جہاں چلانا چاہیے، زبان کو وہاں چلائے گا جہاں چلانا چاہیے. دیوانے کو دیوانہ کیوں کہتے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دیوانے کو دیوانہ اس لیے کہتے ہیں اس کی ولایت نہیں باقی ہے. تو دوسروں کے پاس ولایت نہیں ہے اسی لیے دیوانوں کی طرح پھر رہے ہیں. ہمارے پاس ولایت باقی ہے اسی لیے کامیاب ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میں ایک مرتبہ جا رہا تھا فلائٹ میں، ایک صاحب میرے پہلو میں بیٹھے، پاکستانی تھے. ادھر ادھر کی باتیں ہوتی، لمبی فلائٹ 7-8 گھنٹے. تو آخر میں انہوں نے کہا کہ
ٹھیک ہے، پولیٹیکل گفتگو شروع ہوئی. 2 گفتگو بہت خطرناک ہوتے ہیں اور لمبے چلتے ہیں. اسی لیے ہوٹلوں پہ لکھا ہوا تھا، نہیں معلوم آج کل ہے یا نہیں ہے، یہاں مذہبی اور سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. پہلے ہوٹلوں میں ہوتا تھا یہاں مذہبی اور سیاسی گفتگو منع، اس لیے کہ چائے پینے بیٹھتے ہیں 4 گھنٹے ڈسکشن ہو رہا مذہب پہ اور سیاست. سیاست خطرناک چیز ہے نا. ابھی بحث چھڑی سیاست کی. میں نے ایک جملہ پوچھا، بتاؤ بھئی یہ ہمارے سامنے ایک سسٹم ذرا کامیاب نظر آ رہا ہے، تو کہنے لگا ہم کو بھی خمینی کی ضرورت ہے. توجہ کرتا، ہمیں بھی خمینی کی ضرورت ہے. میں نے کہا فرق یہی ہے، اس وقت علی نہ ہوتے تو سوات پڑھیے محمد والے محمد. کچھ فرق نہیں ہے اس میں اور اس میں، کچھ فرق نہیں ہے. تو یاد رکھ لیجئے سسٹم ہونا چاہیے تجارت میں بھی اور آپ کے آگے بڑھنے میں بھی. برین کام کرے، برین کمانڈ کرے جسم کو. حدیث میں ہے کہ صبح جب ہوتی ہے یہ پورے جسم کے اجزاء جو ہیں، دیکھیں اللہ اکبر، بعض وقت یہ اخلاقی چیزیں بہت گہری ہیں، ذرا سا سمجھیے اچھی طرح سے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. پوری کائنات کا آٹم ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تو ہمارا بدن بھی اللہ کی تسبیح کر رہا، آنکھیں بھی کر رہی ہیں، زبان بھی کر رہے ہیں. حدیث میں کہ صبح اٹھنے کے ساتھ ہی زبان پورے بدن کے اجزاء کو السلام علیکم، پورے اجزاء کہتے ہیں وعلیکم السلام. کیف اصبحتم، ہاؤ آر یو، ہاؤ از یور مارننگ، کیسے ہو. پورے اجزاء بدن کہتے ہیں کہ اف یو لیو می الون لیو اس الون، ہم اگر تم نے ہم کو آزاد چھوڑ دیا تو ہم بہت اچھے رہیں گے. تمہاری وجہ سے جنت ہے، تمہاری وجہ سے جہنم ہے. یہ زبان خطرناک ہے نا بھائی، یہ زبان خطرناک ہے. کہا کہ پورے اجزاء یہ کہیں گے ہم کو ہمارے حالت پہ چھوڑ دو، تمہاری وجہ سے جنت ہے، تمہاری وجہ سے جہنم ہے. زبان شیریں ملک گیری، میٹھی زبان رکھو دنیا کو خریدو. تو معلوم ہوا کامیابی کے راز میں ایک راز یہ بھی ہے کہ انسان برین سے کام کرے، زبان میٹھی رکھے، کسی کو برا نہ بولے. اگر کوئی برا بھی بولے تو اس کو سلام کر کے آگے بڑھ جائے. اس کی طرح سے نیچے ہو جانا نہیں ہے، ہمیں بلند رہنا ہے. قرآن اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اگر خاطب کرے، مخاطبت کرے جاہل تو اس سے ٹکر نہ لو. اب اخلاق کی بات آ گئی تو ذرا سا ڈیپ ہے، مگر لے کے جائیے، بہت ذرا سا اہم ہے. آنکھیں اللہ کی تعریف کر رہی ہیں نہیں، زبان بھی کر رہی ہے نا، ٹھیک. آنکھیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اس وقت میں نامحرم کو دیکھ رہا ہوں. کتنا خطرناک ہے. یعنی آنکھیں پیدا ہوئی ہی ہیں اللہ کی تعریف کے لیے، اس کے مقابل میں ہم نے کیا کیا؟ تو آنکھیں کیا کر رہی؟ کوس رہی ہیں ہمیں. میں نے تسبیح کی ہے اللہ کی، تو لے جا رہا ہے مجھے کہیں اور پر. اسی طرح سے زبان، حدیث میں ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے 7ویں آسمان کے فرشتے کہتے ہیں بدبو آ رہی ہے. ایک جھوٹ. ہم لوگوں کے پاس جھوٹ تو اٹھے بیٹھے بے ضرورت بولتے ہیں، ہم لوگ کوئی ضرورت ہی نہیں مگر بولتے ہیں. تو کامیاب یہ نہیں ہو سکتا. سچ بولیے. رسول اللہ نے کیا کیا؟ 2 چیزوں سے شروع کیا، صادق امین. صداقت امانت داری. صداقت یعنی سچ بولو، امانت داری امین. لاکھوں روپیہ لوگ آ کے دیتے تھے، کفار دیتے تھے. اس کو کہتے ہیں آج کل کی زبان میں بینک میں کیا رکھا ہے انہوں نے؟ ایک رکھا ہے سیفٹی باکس. یہ سیفٹی باکس کہاں سے شروع ہوا؟ سرکار کے پاس شروع ہوا. سیفٹی باکس تھا، لوگ لا کے رکھتے تھے، پھر جتنے زمانے کے بعد پھر ویسے کی ویسے سرکار واپس کرتے تھے، کفار بھی کیوں نہ ہو. تو اگر ہم نے 2 چیزیں رکھی ہماری کامیابی یقینی ہے. وہ ہے صداقت، سچ بولیں ہمیشہ. دوسرے امانت داری سے کام کریں. دیکھیں اس کے بعد کریڈٹ بڑھتا جائے گا اور آپ اتنے کامیاب ہوں گے تصور اس کا نہیں کر سکتے. تو برین سے کام کیجئے، محنت کام کریں محنت سے، مگر کامیاب دولت حاصل نہیں کر سکتے. محنت کے ساتھ برین کام کرے، اور زبان صداقت رکھ، اور ہاتھوں سے امانت داری. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
شاید آپ لوگ تھک گئے ہوں، صلوات پڑھے زور سے مولا. ہم لوگوں کو دین ایز اے سوشیو اکنومیکل پولیٹیکل سسٹم سمجھایا نہیں ہم لوگوں کو. حضرت سلیمان کا نام سنا ہے؟ جی سنا ہے نا. ابھی صرف چونٹی کا تو قصہ تو سبھی لوگ بولتے ہیں ماشاءاللہ، مولوی حضرات تو اتنا ریپیٹ کرتے ہیں، سب کو معلوم ہے. لیکن حضرت سلیمان کے پاس حکومت تھی جی. کسی حکومت تھی؟ نہ صرف زمین پر، آسمان پر، ہواؤں پر، چرن پر، پرن پر، فضاؤں پر. ٹھیک، تو حکومت کی. حضرت سلیمان کی حکومت بتا رہی ہے کہ ایک آنے والا ہے جو حکومت کرے گا. تو اسلام ایک پوری مکمل حکومت کا نام ہے جی. تو جب اسلام پوری حکومت کا نام ہے تو کوئی ایک نمونہ تو ہمارے سامنے ہو جس کو دیکھ کر ہم یہ کہیں گے کہ شاید اس طرح کی حکومت مولا بھی کریں گے یا اس سے بہتر. تو اس نمونے کا نام ہے ولایت فقیہ. کہاں سے شروع کیا؟ اکیلے شروع کیا. امام خمینی نے اکیلا شروع کیا. جب انہوں نے شروع کیا کوئی ساتھ نہیں تھا، مگر بتا دیا کہ اگر ویل آرگنائز ہو انسان، وہ تلوار بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی اس کو، تسبیح سے دنیا کو ہلا دیا. یہ امام کی حکومت نہیں ہے، نائب کی حکومت ہے جی. نائب کی حکومت کا یہ ڈر ہے کہ دشمن خوف زدہ ہے، تو امام کی حکومت تو اندازہ نہیں کر سکتے، اس کی حکومت کا اندازہ نہیں کر سکتے کیا ہوگا، کتنا فکرس ہوگا، کتنا ابوہت ہوگی، کتنا ڈر ہوگا اس امام کی. تو یہ راہ کوئی اختیار کرے جو کامیابی. اسلام ہی راہ نجات ہے، یعنی اصول اسلام نے جو بنائے ہیں، ان اسلام کے اصول کو اگر ہم نہ پریکٹیکلی لے جائیں. اگر ہم ایران میں، اگر ہمارے پاس نہیں، معلوم آپ لوگ کتنے جانتے ہیں، ہمارے پاس ایک کتاب ہے علماء کے لیے، اس کا نام ہے لمعتین. بغیر اس کے مولوی نہیں بنتا. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، 100 کتابیں ہیں. پورا سسٹم ہے حیات کا، انسان کی حیات کا، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا، راستے کیسے بنانا، جہاد کیسے کرنا، ہر چیز اس میں موجود ہے. ٹھیک، تو اس کے معنی کہ پہلے کیا تھا، تھیوری تھی اسلام. اچھی طرح سمجھیے، تھیوری تھی اسلام مگر پریکٹیکلی نہیں تھا اسلام. 1400 سال بعد پھر پریکٹیکل. تو یہ کر کے بتایا ایک شخص نے کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم کر کے بتائیں گے. کر کے بتایا دنیا کے سامنے کہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے پریکٹیکلی طور پر اگر اصولوں پر جم جائے. تو آپ لوگ، ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہم لوگ اصول جو پرنسپلز ہمارے جو مقرر ہیں ان پر جم جائیں. ایک دو تین چیزیں بتاتا ہوں. دیکھیے، آج ہندوستان میں کرپشن 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 سب بول رہے ہیں، سب جھوٹے ہیں جی. جو خود کرپٹ ہو دوسرے کی کیا کرپشن دور کرے گا؟ اسلام کہتا ہے کہ پہلے اپنے وجود کا کرپشن دور کرو. امام خمینی رحمۃ اللہ کی زندگی میں دیکھیے، ایک مرتبہ گھر سے باہر ٹہلے اور وہاں پر باہر جو ہے ایک لائٹ کے اوپر جو کور لگا ہوتا ہے جس کو ہم لوگ فارسی میں خواب کہتے ہیں، اس میں لگا ہوا تھا. آغا نے دیکھا نیا ہے، بلایا محمد آغا. ان کے ساتھ جو کام کر رہا تھا، میں اس سے ملاقات کر چکا. بزرگ، یہ کتنے کا ہے؟ نیا ڈالا ہے تم لوگوں نے؟ ہاں نیا ڈالا ہے. کتنے کا ہے؟ کہا آغا 200 تومان. اس زمانے 200 تومان. کیا بازار میں سے سستا بھی ملتا ہے اس کا؟ کہاں آغا ملتا ہے. جب سستا لگو میخواہی جہنم میں فرستی، تم چاہتے مجھے جہنم میں بھیج دو. یہ ہے اگر انسان من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء، جو اللہ سے ڈرتا ہے خدا ہر شے میں اس کا ڈر لگا دیتا ہے. دیکھیے اچھی طرح سے حدیث کو سنیے، من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا، نہ اس سے بیوی ڈرتی ہے نہ بلی ڈرتی ہے. بلی سے بھی ڈرتا ہے، بیوی سے بھی ڈرتا ہے. حالانکہ بیوی سے محبت کرنا ڈرنا تھوڑی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا ہر شریف انسان بیوی سے ڈرتا ہے. تو یعنی مطلب ہے کہ آپ بھی شریف ہیں تو فوراً بولیے ڈرتے ہیں. ہر شریف انسان بیوی سے ڈرتا ہے. بیوی ڈرنے کی چیز نہیں ہے یار، محبت کرنے کی والی چیز ہے.
تو یاد رکھ لیجئے اچھی طرح سے کہ یہ جو خوف دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کی وجہ اصولوں پر پابندی. اور جس دن ہم لوگ اپنا اندر اچھا کر لیں گے ہمارا باہر اچھا ہو جائے گا. اچھی طرح سے حدیث سنا رہا ہوں میں. اگر ہم لوگ اندر اچھا کر لیں گے ہمارا باہر اچھا ہو جائے گا. جس دن ہم آخرت اچھی کر لیں گے ہماری دنیا اچھی ہو جائے گی. جس دن اپنے رشتہ داروں کو خوش رکھیں گے خود بخود دنیا خوش. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. سلام ہو اس حسین پر جس نے کربلا کو بھی منظم کیا تھا. کربلا جو امام حسین نے پورا پلان کیا تھا کہ ایسی جنگ لڑی جائے. کنٹرول آخری وقت تک کس کے ہاتھ میں تھا؟ امام حسین کے. جب چاہتے تھے جنگ کو آگے بڑھاتے تھے, جب چاہتے روک دیتے. حالانکہ فوجیں وہاں کم سے کم جو بتائی گئیں کتنی ہیں؟ 10,000 کم سے کم بتائی گئیں. زیادہ سے زیادہ لاکھ بھی بتائیں 30,000 تقریباً تمام علماء مانتے ہیں. تو یہ 70-72 کے لیے 30,000 کی کیا ضرورت ہے؟ کمیونیکیشن اسکلز دیکھیے, یہ چیزیں پڑھیے, ذرا غور کیجئے. مولا امام حسین نے عباس سے کہا کہ جاؤ ابن سعد سے بولا ہم میٹنگ کرنا چاہتے ہیں, جنگ نہیں کریں گے. 9 محرم کو ایک میٹنگ ہوئی. کمیونیکیشن میرے نوجوانوں اسکلز امام حسین سے سیکھو. بٹر دشمن ہے, کل مارنے والا, ختم کرنے والا ہے. امام نے کیا کیا؟ عباس سے کہو کہ میٹنگ کرنا. اب یہ سوال ہوا کہ کس طرف ہوگی, ان کے خیموں میں ہو وہ لوگ آئیں گے یا ان کے خیموں میں جائیں گے. یہ سب گفتگو چلی, نیگوشیشن. آخر میں وہ طے ہوا کہ بیچ میں خیمہ ڈالا جائے گا. وہاں پر ابن سعد کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے اور امام حسین کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے. یہ تک طے ہوا. یہ واقعہ بہت ہی اہم ہے. ان واقعات پہ بہت زیادہ کربلا کو دستور العمل مانیے. کربلا خود ایک کامیابی ہے. کربلا خود ایک ویل آرگنائز آرگنائزیشن ہے. اس کو کربلا کو صرف ایموشنل تک محدود مت کیجئے. یقیناً محبت ہے امام حسین سے, لیکن اسے سبق حاصل کیجئے. تو امام حسین نے بتایا کہ بٹر دشمن, برا سے برا دشمن ہے ابن سعد, کل پورا ہمارے گھر کو تباہ کرے گا, لیکن آخری وقت تک کمیونیکیشن ضروری ہے. احمدی نژاد نے لیٹر لکھا یہ امریکن کو, نوبل امریکن, نوبل امریکن, نوبل امریکن, نوبل امریکن. پریشان ہوگی دنیا پورے امریکن کو. یعنی بہت ریسپیکٹڈ, بہت ہی محترم, اے امریکی اور رحمت, بہت زیادہ تم لوگ اچھے ہو. یعنی مطلب یہ کہ ہمارا جھگڑا لوگوں سے نہیں ہے, ہمارا جھگڑا سسٹم سے ہے. یہ سسٹم تم درست کر لو, تم کو امریکہ سے کیا پڑی ہوئی, ہمیں سے کوئی دشمنی نہیں ہے. تو مولا نے حکم دیا کہ جہاں تاریخ کہتی ہے کہ اندر گئے ابن سعد اور امام. مولا نے کہا چلے جاؤ واپس, یہ کیا کر رہے ہو؟ تم معلوم ہے کہ کتنے خطرناک موڑ پہ آ گئے ہیں ہم لوگ, جنگ نہیں کریں گے. ابن سعد نے کہا کہ نہ, میں اس وقت حکومت رائے کی خواہش میں ہوں. حکومت رائے کس کو کہتے ہیں؟ رائے انشاءاللہ خدا زیارت کو لے جائے آپ کو. شاہ عبدالعظیم کا جو روزہ ہے تہران میں, وہ رائے کی حکومت تھی اس زمانے میں, بہت بڑی حکومت کہلاتی تھی. رائے کی حکومت, مولا نے فرمایا کہ تم کو اس سے بہتر حکومت دوں گا. اب نواسہ رسول بول رہا ہے, وعدہ کیسا وعدہ ہے؟ اس نے کہا نہیں, ایسا مسئلہ ہے کہ اگر میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو میرے گھر کو, پورے خاندان کو یہ لوگ برباد کر دیں گے. مولا نے کہا کہ میں تمہاری کھیتی اس سے بہتر کھیتی دے دوں گا. نواسہ رسول وعدہ کر رہا. آخر میں ایک جملہ بولا امام نے, تلوار کو ٹک کر کے اٹھ گئے کہ اتنا نیچا کہ اگر میں فرض کیجئے آ بھی گیا تو میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا. امام نے لا حول ولا قوت, جو قوم کی نہیں سوچ رہا ہے, صرف یہ پریشانی ہے کہ بیوی بچوں کا کیا ہوگا, اس سے ہم کیا بات کریں. آپ یہیں سے ختم ہوئی بات. اب سمجھ میں آئے کہ شام غریبہ کتنی خطرناک چیز ہے. اب اندازہ کریں کہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ ابن سعد جیسے ظالم کو بھی
یہ پسند نہیں تھا کہ اس کی بیوی بچیاں بچے عورتیں اس طرح سے ہو جائے جس طرح سے. بڑا عجیب مسئلہ ہے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے. امام حسین نے بتایا، اس کمیونیکیشن کو کر کے بتایا کہ مرحلہ یہاں تک کا نہیں کہ صرف یہ مسئلہ یہاں آگے بڑھنا ہے. تو یہ لوگ کتنے نیچے ہیں، انسانیت سے نیچے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کا آخری جملہ کیا تھا معلوم؟ جب امام حسین گھوڑے سے گر گئے تھے نیچے، سجدے کی عالم میں 1 گھنٹے تک تھے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. امام حسین بڑا عظیم ہے شخص. ان کی ذات، ان کی باتوں کا سمجھنا بھی بہت عظمت چاہیے، اور ہماری کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ ان کی باتوں کو سمجھیں. اور دیکھیے وہ بی بی آ گئی ہے، کہیں پہلو میں بیٹھی ہو، دعا دیتی ہے، خدایا رونے والے کی گودی سلامت رکھ. میں کہوں شہزادی دعا دیجئے، جاہو حشم کی، مال و منال کی، گودیوں کی سلامتی کی کیوں دعا دے رہی ہیں؟ عجب نہیں جواب ملے تجھے نہیں معلوم، کربلا میں میری گودی خالی ہو گئی. امام حسین گھوڑے میں زخمی. تاریخ کہتی ہے، مقاتل کہتے ہیں کہ امام حسین کا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو زخمی نہ ہو. پورا بدن زخمی، زخمیوں سے چور. امام زین سے نیچے آ چکے ہیں، سجدے کی حالت میں 1 گھنٹے تک سجدے کی حالت میں تھے. 1 گھنٹے تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ قریب آ جائے. کمانڈر چیف ابن سعد نے کہا جاؤ اس کا گلا کاٹو، رکے کیوں ہو؟ سبوں نے کہا نہیں جانتے کہ کتنا قوی اس نے جنگ کی ہے، اگر یہ زخمی شیر اٹھے گا تو پھر حملہ کرے گا. اچھا تم دیکھنا چاہتے ہو اس میں دم ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. قریب آیا، میری بہنیں سن رہی ہیں، دردناک ہے. کہتا جاؤ خیموں کو لوٹ لو. امام اٹھ کے بیٹھ گئے. امام اٹھ کے بیٹھ گئے. جملہ سنیے اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا خطرناک ہے یہ مرحلہ. امام نے فرمایا کہ ان لم یکن دینا لکم لا تخافون معادکم فکونوا احرارا لدنیاکم. اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو نہ رکھو، اگر قیامت سے نہیں ڈرنا ہے تو نہ ڈرو، کم از کم آزاد رہو. یعنی لڑنا ہے تو ہم سے لڑو. عورتوں نے کیا کیا، بچوں نے کیا کیا تھا؟ تو معلومہ حسین کو سب منظور ہے، لیکن زینب کی چادر دینا منظور نہیں ہے. سب منظور ہے حسین کو کہ بیویوں نے کیا کیا تھا. آج کفار بھی جب عورتوں کا مسئلہ آتا ہے رک جاتے ہیں، بچوں کا مسئلہ آتا ہے رک جاتے ہیں. مگر خیمے جلنے لگے. حمید کہتا ہے کہ یہ خیمہ جلتا تھا. میں نے دیکھا ایک طویل القامت بی بی، اس نے کمر کو کس لیا تھا، بچوں کو لانا شروع کیا، جمع کرنا شروع کیا. آخر میں ایک خیمہ باقی تھا. شاید بی بی تھک گئی تھی، کھڑی ہوئی کمر کو سیدھا کیا، کوفے کا رخ کیا. بابا وہ کہہ کر کے اندر خیمے میں، جلتے ہوئے خیمے میں گئی. اور اتنے میں نے دیکھا کوفے سے ایک گھوڑا سوار گرد و غبار ابری. میں نے اپنے آپ کو کشتوں کے پیچھے چھپایا. میں اس کو دیکھ سکتا تھا، وہ نہیں دیکھ سکتا تھا مجھے. ایک بچی بابا 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 کہتی ہوئی باہر نکلی، جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. یہ سوار قریب آیا، چاہتا تھا کہ اس کی آگ کو بجھا دے. بچی نے کہا شیخ ہم آل محمد ہیں، جل کے مر جائیں گے، نامحرم ہاتھ نہ لگائیں. آنے والے نے کہا بیٹی میں تیرا دادا ہوں. اجرکم علی اللہ. ہمارے پاس جب خدا نخواستہ کسی کی موت ہوتی ہے، اگر ہمارا وطن والا دور ہے، جب آتا ہے تو اس سے پورا بیان کرتے ہیں مرحوم کے سلسلے میں.
زینب نے آخری امانت کو لایا، دیکھا ایک بزرگ ہے بچی کو گود میں لیے ہوئے تسلی دے رہا، صبح سے کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، قریب آئی تیرا شکریہ، تو نے بہت کرم کیا، صبح سے کسی نے ہمیں پرسہ نہیں دیا۔ ایک ہی سانس میں زینب نے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا۔ ایک مرتبہ زینب کی آواز رکی، آنے والے نے کہا زینب، زینب نے بابا کی آواز سنی، بابا علی اکبر کے سینے میں مرچی لگ گئی، عباس کے شانے طلب ہو گئے، علی اصغر کے گلا چھد گیا، بابا آپ کا بیٹا 3 دن جب ہوگا۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین فیا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزا واللہ۔ خدایا پروردگارا ہمیں ہمت بلند عنایت فرما، ہماری زندگی کو منظم کرنے کی سعی و کوشش میں لگا دے۔ پروردگارا بحق محمد وآل محمد ہمارے کاروبار میں ترقی عنایت فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، ظالمین کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو خصوصاً 2 مومنین نے بہت خواہش کی، خدا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں ناقد خدا ہیں انہیں قد خدا کر دے، مسلمانوں میں اتحاد قائم کر دے، ہمارے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے، ہم میں تفرقہ ڈالنے والوں میں تفرقہ ڈال دے۔ پروردگارہ جلد سے جلد ہمارے مولا کا ظہور فرما۔